بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء العسل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا تھا بڑے ہی عجیب و غریب اور حیران کن طور پر ایک اونٹ بے زبان جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے اپنے مالک کے متعلق شکایت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کو سن کر اسے حکم فرماتے ہیں کہ جا کھڑا ہو جا، اگر تو اپنے دعوے میں اپنی شکایت میں سچا ہے تو تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اتنے میں اونٹ کے مالک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن ہوئے یہ اونٹ گم ہو گیا تھا، آج اب اس وقت میں آپ کی خدمت میں اسے دیکھ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جب تک ضرورت پڑی تم نے اس اونٹ سے کام لیا، محنت کروائی، اور اس کی وجہ سے تم نے ترقی اور خوشحالی پائی، اور آج اس جانور کی شکایت یہ ہے کہ تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ یہ اپنے جان کی حفاظت اور اپنے خون کی امن کا طلبگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم دے کر اس اونٹ کو خرید لیا اور فرما دیا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر قدم پر امت کو یہی تعلیم دی۔ آج مجبوروں کی مدد کرو گے، آج تنگ دستوں کا ساتھ دو گے، آج مفلوق الحال حالات سے مجبور انسانوں کی نصرت اور مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس دن تمہاری مدد کرے گا جس دن اس کے تعاون اور اس کے مدد کی تمہیں بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ آج کسی انسان کی تکلیف کو دور کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی خطرناک گھاٹیوں میں تمہاری مدد کریں گے، تمہاری تکلیف کو دور کریں گے۔ چنانچہ ایک جانور کی مدد کرنے کی وجہ سے، اس کی جان کو بچانے کی وجہ سے، وہ جانور بڑا احسان شناس تھا۔ آج کے انسانوں کی طرح احسان فراموش نہیں کہ کچھ ترقی کر جائے، کچھ زندگی میں مالی اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے اسے کامیابی مل جائے تو وہ اپنوں کو نظر انداز کر دے، اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ وہ انسان کی طرح احسان فراموش نہیں تھا، جس کا بیان اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، جس کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وکان الانسان کفورا، کہ انسان بڑا احسان فراموش ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ تو اپنے رب کے بھی احسان کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جانور اتنا احسان شناس، اطاعت شعار اور شکر گزار تھا، جانے سے پہلے اس نے 4 دعائیں دی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ آپ کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائے جیسا آپ نے میری حفاظت فرمائی۔ دوسری دعا یہ تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اور آپ کی امت کو بھی ایسے ہی امن عطا فرمائے اور ظالموں کے رعب اور خوف کو دور فرمائے، جس طرح آپ نے میرے خوف کو دور فرمایا اور مجھے امن عطا فرمایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ظالم کے ظلم سے اور قحط سالی بھوک سے، فقر و فاقے سے آپ کی امت کو مکمل طور پر ہلاک نہ کرے۔ آپ ہر دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ چوتھی دعا پر آپ رونے لگے۔ حضرات صحابہ کرام کو ماجرا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر یہ جانور کی بولی سمجھتے بھی کیسے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔
آپ حیوانوں اور جانوروں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، ان کے حق میں بھی آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رؤوف رحیم۔ اللہ نے آپ کو دو اپنے صفاتی نام عطا فرمائے ہیں۔ آپ جانور کی بھی تکلیف کو دیکھ کر اسے برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس سے بھی سہ نہیں سکتے، چنانچہ جانور کی یہ بولی صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی دعا اس نے یہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی امت کو متحد رکھے، متفق رکھے، آپ کی امت کے درمیان اتحاد باقی رہے، آپ کی امت اختلاف کا شکار نہ ہو، آپ کی امت میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، افتراق نہ ہو، آپ کی امت منتشر ہو کر، مختلف ہو کر، جماعتوں میں، فرقوں میں، ٹکڑوں میں بٹ نہ جائے، تقسیم نہ ہو جائے، آپ کی امت کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آنسو بہانا شروع فرمائے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان فنائی امتی بالسیف، آپ نے خود فرمایا میری امت کی تباہی، ہلاکت، بربادی اور اس کا خاتمہ آپسی جھگڑوں سے ہوگا، آپسی قتل و قتال سے ہوگا، آپسی جدال و نزاع سے ہوگا، آپسی اختلاف اور انتشار میری امت کو لے ڈوبے گا، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رات دن محنت کرتے رہیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بدنام کرتے رہیں گے۔ دشمن ان کو کیا ہلاک کرے گا، یہ خود آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس پیشن گوئی کو سامنے رکھیں اور ملت کے، امت کے حالات پر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں، امت کے حالات کا جائزہ لیں۔ کتنے افسوس کی، شرمندگی کی بات ہے، عوام تو عوام، خواص بھی، اہل علم بھی قرآن اور حدیث کا ذخیرہ اپنے سینے میں بسا کر چلنے والے، امت کے رہبر کہے جانے والے، امت کے رہنما مانے جانے والے بھی آج آپس میں مختلف ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں۔ ہر جماعت آج دو حصوں میں تقسیم ہے، ہر تنظیم آج دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آج ہر تنظیم کا صدر یہ چاہتا ہے کہ میری تنظیم مضبوط ہو، ہر جماعت کا امیر یہ چاہتا ہے کہ میرا اجتماع کامیاب ہو۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی ہے، ان چیزوں کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ کڑوا گھونٹ ہے، اسے پینا پڑے گا، یہ کڑوی حقیقت ہے، اسے سن کر برداشت کرنا پڑے گا۔ آج بڑی بڑی جماعتیں، تنظیمیں، انجمنیں مختلف حصوں میں دو دو تین جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ چکی ہیں۔ آج کسی کو جماعت ہی میں سارا دین نظر آتا ہے، آج کسی کو مدارس ہی میں پورا دین نظر آتا ہے، آج کسی کو فاتحہ درود میں ہی سب پورا دین تقسیم
پورا دین اسے سمجھ میں آتا ہے۔ آج کسی کو تہجد اور تلاوت ہی میں پورا دین سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے، اور کسی کو خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گننے میں ہی پوری شریعت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہو، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے رہو، ایک دوسرے کے خلاف برائی بیان کرتے رہو۔ بھلا اس امت کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مار کر یہ خود تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور آج ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے ہیں تو اللہ کا پیغام آتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت میں بھی یہ حالات آئیں گے۔ بے شک ظالم کے ظلم سے آپ کی امت کی ہم حفاظت ضرور کریں گے، لیکن جس امت کو آپ نے ایک بنایا تھا، بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، صہیب رومی کو، طفیل دوسی کو، عداس نینوی کو، اور ابو بکر مکی کو، ابو ذر غفاری کو، سب کو ایک مجلس میں بٹھا کر آپ نے جو ایک جماعت بنایا تھا، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر چھوڑا تھا، یہ لوگ آپس میں بکھر جائیں گے، آپ کی یہ امت منتشر ہو جائے گی، اور خود آپسی جھگڑوں میں مبتلا ہو کر یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں روتے ہیں۔ قیامت تک پیدا ہونے والی ان جماعتوں اور ان مومنوں مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں آپ آنسو بہاتے ہیں۔ یہ تو مکے کی راتیں تھیں، یہ تو مدینے کی راتیں تھیں، یہ تو مسجد حرام اور مسجد نبوی کا مقام تھا۔ ادھر آئیں، رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ پوری امت جانتی ہے کہ اس مہینے کے 26ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عظیم اور عقلوں کو حیران کر دینے والا، انسانی ہوش و حواس کو اڑا دینے والا، ناقابل یقین معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ طائف کے سفر سے واپس آتے ہیں، سیدھے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کو آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن طائف کے ایک ایک کافر کا پہنچایا گیا زخم آپ کو درد دینے لگا۔ ادھر پلٹتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تو زخم سے خون بہنے لگتا ہے، ہر زخم درد دینے لگتا ہے، اور ان زخموں سے کہیں زیادہ دل کا جو درد انسانیت کا تھا، امت کا تھا، آپ کو سونے نہیں دیتا، آپ کو تڑپنے پر مجبور کرتا ہے، آپ کو کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ آپ ننگی زمین پر آپ سوئے ہیں، بسترا تک موجود نہیں ہے، اور سرہانے تکیہ میسر نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سارا بدن زخموں سے چور چور، اور ہر زخم آپ کے درد کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ کروٹیں بدلتے ہیں، زبان سے نکلا، کاش میرا کوئی خیر خواہ، کوئی میرا ہمدرد اور کوئی میرا رفیق ہوتا، کوئی مجھے تسلی کا ایک بول بولنے والا ہوتا۔ اس درد میں
کوئی میری حوصلہ افزائی کرنے والا ہوتا، کوئی میرے ان جسمانی اور اندرونی زخموں کو مندمل کرنے والا ہوتا۔ خدیجہ تو چلی گئی، مشفق مہربان چچا ابو طالب بھی داغ مفارقت دے گئے، کاش میرا کوئی تو ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان تو مسلمان، کافر مظلوم بھی مجھے پکارتا ہے تو مظلوم کافر پر بھی مجھے ترس آ جاتا ہے، چہ جائے کہ میرے حبیب بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مظلوم کہ اس کی امت میں اس سے بڑا مظلوم کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تو نبی کی پکار تھی اور ان کے ٹوٹے دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، وہ صدائیں تھیں، وہ دعائیں تھیں، وہ درد و کرب تھا جس نے عرش کو ہلا دیا۔ فوراً حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل آ ادھر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا، ساتوں آسمانوں کو سوار دے، جنت الفردوس کو مزین کر دے، جنت کی حوروں کے حسن کو بڑھا دے، چاند سورج ستاروں کی روشنی کو بڑھا دے اور ساتوں آسمان اور زمین کو منور کر دے۔ اے پروردگار، کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جنت کو کیوں سواروں؟ کون مہمان آنے والے ہیں؟ جبرائیل اس مہمان کی شان و شوکت کو تو کیا جانے جو مہمان آنے والے ہیں۔ میری عزت کی قسم جبرائیل تو بھی اسی نبی کا صدقہ ہے، تیرا وجود بھی اسی کا طفیل، اسی کا صدقہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کی بلندی کو پار کر کے جا مکۃ المکرمہ کی پہاڑی جبل نور کی چٹان پر قدم رکھ، وہاں سے گزرتے ہوئے جا حرم کے پڑوس میں ایک جھونپڑی میں کھجور کے پتوں کے بنے ہوئی اور اس کے چھال سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں میرے حبیب آرام فرما ہیں۔ ان کو نیند کہاں آتی ہے؟ امت کا درد ان کو سونے نہیں دیتا، امت کی فکر ان کو آنکھ بند کرنے نہیں دیتی۔ وہ بظاہر سوئے نظر آتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ جا جبرائیل، ادب کے ساتھ ان کے در پر کھڑا ہو جا اور ان کے پیر، ان کے قدم بوسی کو اپنے لیے شرافت سمجھنا، اپنے لیے عزت و افتخار کا سامان سمجھنا۔ جا میرے حبیب کو پیغام پہنچا دے، ان ربک یشتاق الیک۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کی دل جوئی کرنا چاہتا ہے، آپ کی دلداری کرنا چاہتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، آپ کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، وہاں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک جبرائیل کی بھی پہنچ نہیں ہوئی۔ موسیٰ آئے تو کوہ طور تک، عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو آسمان دوم تک، ابراہیم خلیل پہنچائے گئے تو ساتویں آسمان تک، لیکن اللہ آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ قرآن قیامت تک اس معجزے اور اس واقعے کی شہادت دیتا رہے گا۔ اللہ آپ کو سدرۃ المنتہی سے بھی آگے لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں
اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انک بالواد المقدس طویٰ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ تم کوہ طور کے مقدس مقام پر کھڑے ہو، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہو، فاخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے۔ کہاں ہے موسیٰ؟ روئے زمین پر ہیں، کوہ طور پر کھڑے ہیں، پھر بھی حکم ہوتا ہے فاخلع نعلیک، اپنے جوتے چپل اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ۔ اب سن میں کیا کہتا ہوں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں موسیٰ غور سے سن۔ مجھے کتابوں میں تو یہ بات نہیں ملی، لیکن اکثر علماء کی زبانی میں نے سنا ہے، جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر جانے لگے، نور کے پردے، نور کی تجلیات، اور وہ عرش معلیٰ ہے جہاں نور ہی نور ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو کر بڑی عاجزی سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ آئندہ کسی کو یہاں سے جانا نصیب ہوگا، یہ میری حد ہے، آج تک یہاں سے آگے ایک قدم تو کیا، ایک بال بھی، ایک انچ بھی میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ آگے آپ کا مقام ہے، آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، آپ آگے جائیں، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرات علماء کی زبانی میں نے سنا، آپ کو وہاں یاد آیا کہ میرے بھائی موسیٰ نے جب وہ جوتے پہن کر کوہ طور پر وہ تشریف لے گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا فاخلع نعلیک، یا موسیٰ جوتے اتار دے۔ تو آپ بھی اپنے جوتے، اپنے نعلین شریفین اتارنے لگے۔ قربان جائیں، غیب سے ندا دی جاتی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے قانون الگ ہے، آپ کی عزت الگ ہے، آپ کا مقام الگ ہے، آپ کی عظمت ہی، آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آئیے نالین سمیت آئیے، نالین شریفین سے میرے عرش کو زینت بخشیے۔ آپ اپنے جوتوں کے ساتھ عرش معلیٰ پر آئیے، کیا عزت ہے۔ معراج کے سفر میں حضور کا یہ اعزاز ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کیا فرمایا تھا آپ نے کروٹ بدلتے ہوئے، کاش میرا کوئی ہمدرد خیر خواہ دوست رفیق ہوتا، کوئی میری دلجوئی دلداری کرتا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیے، میں آپ کی دلجوئی کروں گا، میں آپ کی دلداری کروں گا۔ میرے اور آپ کے درمیان کمان دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ ہوگا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ 10 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازاً دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام خاتم ہے، آپ کا نام فاتح ہے، آپ کا نام عاقب ہے، آپ کا نام حاشر ہے، آپ کا نام طٰہٰ ہے، آپ کا نام یاسین ہے، آپ کا نام ماہی ہے، کفر کو مٹانے والا۔
قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا، جس کی آپ کا نام شافع ہے اور آپ کا نام فاتح ہے، ساری دنیا کو فتح کرنے والا، مکہ فتح کرنے والا، 10 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازاً دیے گئے۔ سجدے میں گر پڑے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری قولی زبانی عبادتیں سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ کی جانب سے جواب ملتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری سلامتی آپ پر ہو، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر ہو۔ قربان جائیں، عرش معلیٰ کی بلندی پر پہنچ کر رب کے سامنے بیٹھ کر، جہاں تک کسی کی پرواز، کسی کی پہنچ نہیں ہوئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو اپنی آنکھوں سے عرش معلیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جو اب سامنے بیٹھ کر رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اچانک آپ کو اپنی امت کی یاد آتی ہے۔ اے اللہ، اپنی سلامتی میں، اپنی رحمت میں، اپنی برکتوں میں میری امت کو بھی شامل فرما لے۔ تو ہے آج کے عہدے داروں پر۔ آج ایک سرکاری عہدہ اگر کسی کو مل جائے نا، اس کے دفتر جائیں، کرسی کی گرمی اتنی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، غیر تو غیر وہ اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کون ہیں آپ، کہاں سے آئے، میں آپ کو جانتا نہیں۔ چھوٹا سا کوئی چمچہ گیری کا عہدہ مل جائے، اس پر بھی آج لوگوں کو زام ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، تکبر محسوس کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے اللہ چند پیسے دے دے، چند روپیے مل جائیں، زمین نظر نہیں آتی، غریب نظر نہیں آتا، کوئی عالم سامنے سے گزرتا ہوا نظر نہیں آتا، کسی اللہ والے کو سلام کرنے کے لیے ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ چھوٹی سی دولت اگر مل جائے تو انسان کو زام آ جاتا ہے۔ معمولی سے عہدوں پر بیٹھ کر آج لوگ اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب تک کرسی پر ہوتے ہیں، نہ قوم یاد آتی ہے، نہ ملت یاد آتی ہے، نہ مدارس میں، اسکولوں میں پڑھنے والے غریب بچے ان کو یاد آتے ہیں، نہ غریب محلوں میں بسنے والے غریب مسلمان ان کو نظر آتے ہیں۔ قوم نظر آتی ہے تو کب؟ سب کچھ کیا کرایا کر کے، رشوت کا سارا مال لوٹ کر، گھر پر گھر تعمیر کر کے، اپنے بچوں کو اونچے اونچے محلات پر فائز کر کے، جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر بیوی بھی اس سے تنگ آ جاتی ہے، تو تب ان لوگوں کو قوم اور ملت کی یاد آتی ہے۔ قوم اور ملت کا کام ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتا ہے۔ جب تک اللہ نے عہدے پر بٹھایا، اختیار دیا، اس وقت تو صرف پیسے نظر آتے تھے، کرسی اور ٹیبل کے نیچے حرام کے نوٹ ہی نظر آتے تھے، اور جب ریٹائرمنٹ کی زندگی شروع ہوئی تب مسجد یاد آئی، تب قوم اور ملت یاد آتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر اپنوں کو، قوم کے بچوں کو یاد کیا ہوتا تو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ تجھے سلام کرتے، تیرے جنازے کو کندھا دیتے، تیرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے۔ بہت سارے لوگ
عہدوں پر بیٹھ کر مر کر ایسے چلے جاتے ہیں، مر گیا مردود فاتحانہ درود۔ یہ نوبت آ جاتی ہے میرے محترم بھائیوں، قربان جائیں اس نبی کے جوتیوں پر، عرش معلیٰ کی بلندی پر ہیں، اور گزارش کرتے ہیں اللہ اپنی سلامتی میں میری امت کو شامل فرما لے۔ اللہ نے فرمایا چل میرے حبیب تیری امت کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیری امت کے نیک اور صالح بندوں پر بھی میری سلامتی ہو۔ فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، فرشتے صدا لگاتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات رب اور نبی کی یہ آپسی گفتگو ہے، یہ معراج کا کلام ہے، یہ فرشتوں کی گواہی اور شہادت ہے۔ غرض میرے محترم بھائیوں، عرش معلیٰ کی اونچائیوں پر، بلندیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد فرمایا ہے۔ اسی لیے آج اکثریت اس وقت ظالموں کی ہے، ظالم حکمرانوں کی ہے، فرعونوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان چین و سکون کی الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اسی نبی کی دعاؤں کا صدقہ اور نتیجہ ہے، یہ اسی نبی کا احسان ہے۔ کوئی ماں باپ اولاد پر وہ احسان نہیں کر سکتے جو نبی امت پر آپ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں، آج ملک کے ان مخالف حالات میں بھی ہم آزادی کا، چین کا سانس لے رہے ہیں تو یہ اسی نبی کا صدقہ ہے۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ڈھکے چھپے نہیں۔ بطور خاص 22 جنوری کے اس واقعے اور افتتاح کے بعد تو کتے بھی شیر کی شکل اختیار کر گئے، جگہ جگہ حالات بگڑتے چلے گئے اور روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بنارس کے گیان واپی مسجد کا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کل 2 دن پہلے کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے کا وقت دیا ضلع انتظامیہ کو، وہاں کے عہدے داروں کو۔ دیکھیے کفر کتنی عجلت کے ساتھ پھیلتا ہے، باطل کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جج نے 7 دن کا، 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، 7 گھنٹوں کے اندر، صرف 7 گھنٹوں کے اندر گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں بت رکھا گیا اور وہاں پوجا شروع ہو چکی ہے۔ اور آج سارا ملک بڑی بے بسی سے اس منظر کو دیکھنے پر مجبور ہے۔ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہم ہیں، 25-30 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی شاید کم و بیش ضرور ہوگی، لیکن اس کے باوجود آج ہم کچھ نہیں کر سکے۔ بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی اور نمبر وار، سلسلہ وار ایک مسجد کا نمبر ہمارے سامنے درپیش ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ آج مسلمان بے بس ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی خطبے کے شروع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم قومیں ان کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اس طرح آپس میں ان کو کھانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے ایک دوسرے کو، جس طرح ہم لوگ فری کی دعوت میں
بغیر دعوت کے کسی شادی محل میں جا کر ایک دوسرے کو کھانا زبردستی ڈالتے ہیں، بے دعوتی جس طرح ایک دوسرے کو کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، دسترخوان پر جس طرح ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلائی جاتی ہے، اسی طرح ظالم قومیں ان مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد آج سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءُ كَغُثَاءِ الْغَسْلِ، لیکن تمہاری حیثیت مسلمانوں کی اوقات بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی میں تنکے بہہ جاتے ہیں۔ آج مسلمان بہہ رہے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، آج ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے موبائل میں وہ ویڈیو آئی ہوگی، آج ہمارے برادران وطن سے کہیں زیادہ رام مندر کا درشن مسلمان کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے کیسے مسلمان ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ تمہاری اوقات یہی ہوگی کہ ظالموں کے سامنے تمہارا کچھ نہیں چلے گا، اب تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اب 2024 کا یہ الیکشن بڑی تیزی سے، بڑی عجلت سے، بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں بے بس بنانے کے لیے، اور تمہیں ملک کا گھٹیا اور دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے 2024 کا الیکشن درپیش ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور تمہاری بربادی کی داستانیں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر اس وقت اگر کوئی چیز تمہارا ساتھ دے سکتی ہے تو اے مسلمانوں یاد رکھنا، اس ملک میں، اس جمہوریت کے اس زمین میں ووٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ کو بڑی تقویت حاصل ہے۔ اگر تم ہونے والے مظالم، بڑھنے والے ظالموں کے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں تو جمہوریت کے اس ملک نے ایک ہتھیار تمہیں دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ووٹ کا ہتھیار ہے۔ آج تک تم نے غفلت کی ہے، انتخابات، ووٹ ڈالنے کے دن آپ نے غفلت میں گزارے ہیں، سیر و تفریح میں گزارے ہیں، سوتے ہوئے گھر میں گپ شپ کرتے ہوئے آپ نے وقت گزارا ہے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تم بالکل ہر چیز کو قربان کر کے جا کر 100 نہیں 1000 کی بھی اگر قطار لگی ہوئی ہو تو تمہیں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک انتظار کر کے، کھڑے ہو کر قطار میں لائن میں لگ کر تمہیں ووٹ ڈالنا کیوں نہ پڑے۔ آج حالات تمہارے سامنے، وہ وقت آ چکا ہے۔ آج تم اپنے دکان و مکان کو، مساجد کو، مدارس کو، دینی اداروں کو، کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کی عزت کو، اپنے بہن بیٹیوں کی عصمت کو بچانا چاہتے ہو تو ووٹ تمہارے ہاتھ میں ایک ہتھیار کے طور پر ہے۔ اللہ جزائے خیر دے محلے کے صاحب فکر احباب کو کہ بہت ساری مساجد میں یہ کام چل رہا ہے۔ مسلمان جو آج تک غفلت میں پڑے رہے، غافل رہے، ان کو اعلانات کر کر کے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ، جن بچوں کی عمریں 17.5 سال کی بھی اگر ہو گئی ہیں، 18 سال کی ہو گئی ہیں، فوراً ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ۔ آج پورے ملک میں یہ کوشش چل رہی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نام
مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے غائب ہیں، نکالے جا چکے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس کی فکر میں لگا ہے اور اس جستجو میں لگا ہے، اور یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اور اسی کے پیش نظر انشاءاللہ کل بروز ہفتہ اور اتوار محلے کے چند صاحب فکر احباب نے یہاں مسجد عیدگاہ بلال کے پارکنگ کے علاقے میں بھی کیمپ لگایا ہے۔ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہوں گا، ملک کے حالات آپ کے سامنے کس قدر خطرناک ہیں۔ ممبئی کے اس علاقے میں آج لوگ کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا، ان کے دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ چنانچہ بڑے بدترین حالات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی غفلت نہ کریں، تساہل کو چھوڑیں، غفلت سے باہر آئیں، اپنے ان نوجوان بچوں کو لے کر آئیں جو کیمپ لگایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہر مسجد میں، محلے کی، شہر کی ہر مسجد میں یہ کام ہوگا۔ چنانچہ کل ہفتہ اور اتوار 2 دن ہماری اس مسجد میں اس کا انتظام ہے۔ آئیں، جن احباب کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہیں اسے داخل فرمائیں، اور جن کے نام غلط سلط ہیں اسے درست فرمائیں۔ جو بھی کمی پیشی ہے، ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان، ایجوکیٹڈ طبقہ الحمدللہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ ان لوگوں سے اپنے مسائل حل کریں۔ امت کی فکر میں یہ بیٹھے ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی ووٹ کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہ خدمت خلق کے لیے، ملک کی، ملت کی فکر میں یہ لوگ کام کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری عاجزانہ گزارش ہے، آپ بہت سارے نوجوان ہوں گے، ان سے تفصیلات معلوم کریں۔ گھر کے اندر آپ کے لڑکے لڑکیاں جن کی عمر 17.5 سال ہو چکی ہے، ابھی 5 مہینے باقی ہیں، آپ 5 منٹ میں آپ کا یہ کارڈ بن جائے گا۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ ضرور بنائیں۔ آج ملک کے نازک ترین اور خطرناک حالات میں یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سے غفلت نہ کریں۔ اور میرے ان پڑھے لکھے احباب سے بھی میں گزارش کروں گا، میں ان سے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر عاجزانہ درخواست کروں گا، غفلت میں آپ نے بڑی گپ شپ کر لی ہے۔ جو اہل علم ہیں، جو سیاسی حالات کو جانتے ہیں، جو سرکاری کاموں کو جانتے ہیں، ان سے گزارش ہے چھوڑیں اپنے گھروں کو، محلے کی گلیوں سے باہر آئیں، آ کر مساجد کے ماحول میں بیٹھ کر ملت کی رہنمائی کریں، ملت کی رہبری کریں۔ اس معاملے میں چونکہ ہمارا اکثر طبقہ بالکل نادان ہے، پڑھا لکھا نہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا، ایسی قوم کی آپ رہبری کریں، رہنمائی کریں، ملت پر آپ کا یہ بڑا احسان ہوگا، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ نکلیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، تقاضوں کو آگے پیچھے کریں۔ آج اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یاد رکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کا ان کی یہ پیشن گوئی ہے، آئندہ چند سالوں میں اللہ نہ کرے کہ وہ دن آپ کو دیکھنا نہ پڑے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر آج آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور آ کر ان ضروری چیزوں کو آپ اختیار نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کی بہن بیٹیوں کو گھر کے اندر سے باہر نکالا جائے گا۔ وہ دن بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
اس قوم اور اس ملت کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر قسم کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں، تیار ہو چکی ہیں۔ چنانچہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو، محلے کی گلیوں میں گشت لگانا چھوڑے، گھر کے اندر عورتوں کے آگے پیچھے بیٹھ کر آگے پیچھے رہنا چھوڑیں، وہ بھی بیزار ہو جائیں گے کب یہ باہر اٹھ کر جائے گا۔ کبھی ان کو بھی تھوڑا ہنسنے کھیلنے اور آزادی کا موقع دیں، محلے کے گلیوں کو چھوڑ کر آئیں، قوم و ملت کے یہ کام کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، ملک اور ملت کا بھی بھلا ہوگا۔ میں امید کروں گا کہ ضرور آپ حضرات میری ان گزارشات کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل فرمائیں گے۔ ہمارے محلے کا کوئی 18 سال کا لڑکا لڑکی کوئی ایسا باقی نہ ہو جس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔